بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برمودا ٹرائی اینگل کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہاں دجال موجود ہے یا امام مہدی یہاں چھپے ہوئے ہیں؟ مارس سے کوئی UFO آتا ہے؟ یہاں اتنے زیادہ جہاز کیوں ڈوبتے ہیں؟ بحری جہاز تو چھوڑیے، ہوائی جہاز بھی۔ آخر کیا ہے سمندر کے اس چھوٹے سے ٹوٹے میں جو ساری دنیا کو حیرت میں مبتلا کیے ہوئے ہے؟ برمودا ٹرائی اینگل کو ڈیولز ٹرائی اینگل یعنی شیطانی تکون بھی کہا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل دنیا کے جس خطے میں واقع ہے، یہ بحری جہازوں کی سب سے زیادہ ٹریفک والے علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے امریکہ، یورپ اور جزائر غرب الہند آنے جانے والے سینکڑوں جہاز روزانہ گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس خطے سے ایسا خوف عوام کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ضرور نظر آتی ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق یہاں جنوں بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے ہیں، کچھ اور کے مطابق یہاں خلائی مخلوق بھی دیکھی گئی ہے، لیکن اس میں مبالغہ شامل بھی ہو تو کچھ سچائی تو ہوگی ہی۔ آخر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ لوگوں نے اچانک ایسا کہنا شروع کر دیا کہ یہاں بھوت پریت کا بسیرا ہے، یا اس کے پیچھے کچھ ایسے حقائق تھے دنیا جن سے نظریں چرانے میں ہی عافیت سمجھتی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ دی میامی ہیرالڈ میں ایڈورڈ جونز نامی ایک رپورٹر نے پہلی مرتبہ ستمبر 1950 میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں اس نے اس علاقے میں رونما ہونے والی کچھ عجیب و غریب وارداتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پیٹ میگزین نے بھی 1952 میں ایک اور آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا سی مسٹری اور بلیک ڈور، ایٹ اور بلیک ڈور۔ اس مضمون میں اس علاقے میں بہت سی بحری اور ہوائی جہازوں کے غائب ہونے کی واردات لکھی گئی، جن میں سے ایک فلائٹ 19 کا واقعہ بھی تھا۔ فلائٹ 19 امریکی نیوی کے 5 بمبار جہازوں پر مشتمل ایک فلائٹ تھا اور یکایک غائب ہو گیا تھا۔ یہی وہ مضمون تھا جس میں پہلی مرتبہ ایک مخصوص تکون کا ذکر کیا گیا تھا، جسے آج برمودا تکون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فلائٹ 19 کا ذکر ایک مرتبہ پھر 1962 میں سامنے آیا جب امریکن لیجنڈ میگزین میں ایلین ایگزٹ نے لکھا کہ اس پرواز کے لیڈر کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے: ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں، پانی سبز ہے نہیں سفید ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ نیوی کے جس بورڈ نے اس واقعے کی انکوائری کی، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ تمام جہاز مارس کی طرف اڑ گئے۔ یہ وہ پہلا مضمون تھا جس نے برمودا ٹرائی اینگل سے متعلق کسی مافوق الفطرت عنصر کا ذکر کیا۔ فروری 1964 میں ایک اور مضمون میں ایک اور مصنف نے دعویٰ کیا کہ فلائٹ 19 کا واقعہ اکیلا نہیں بلکہ ایسے کئی واقعات اس علاقے میں رونما ہو چکے ہیں۔ اگلے برس اس مضمون کے مصنف ونسنٹ گارٹس نے اپنے مضمون میں خاطر خواہ اضافہ کرتے ہوئے اسے ایک کتاب کی شکل دی۔ اس مضمون ہی نے برمودا ٹرائی اینگل کی اصل حدود قیود کا تعین کیا۔ اس کے مطابق یہ تکون سان جوان، پورٹو ریکو اور برمودا کے درمیان ایک جگہ ہے۔ ان دعووں کی حقیقت کیا تھی، اس طرف آنے سے پہلے یہ دلچسپ معلومات بھی ذہن نشین رہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں میں ایسے مضامین اسلامی دنیا میں تواتر سے لکھے گئے ہیں اور ان میں سے کئی انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ برمودا تکون میں دجال موجود ہے اور وہ سامنے آنے سے پہلے یہاں اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اور ایک مخصوص موقع پر سامنے آئے گا۔
کچھ اہل تشیع افراد کی طرف سے یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ ان کے آخری امام، جنہیں امام مہدی بھی کہا جاتا ہے، برمودا تکون ہی میں کہیں موجود ہے اور وہ وقت آنے پر دنیا کے سامنے خود کو ظاہر کر دیں گے۔ ایک اور نظریہ جو دلچسپی سے خالی نہیں کہتا ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر جبکہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، لہذا برمودا تکون کی تہہ میں جہنم واقع ہے۔ اس تھیوری کے حمایت میں وہ یہ دلیل یا سائنسی تھیوری سامنے لاتے ہیں کہ بہت سے واقعات میں جب کوئی شخص حرکت قلب بند ہونے سے ڈیزائڈ قرار دیا جا چکا ہو، لیکن بعد ازاں اس کو ہوش آ جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اس نے مرنے کے بعد کیا دیکھا، تو وہ بتاتا ہے کہ اسے ایک تکون دکھائی دے رہی تھی اور سامنے سے روشنی آ رہی تھی، جبکہ اسے کانوں میں بہت شور سنائی دے رہا تھا جسے لوگ چلا رہے ہوں۔ یاد رہے کہ زمین کی تہ سورج جتنی ہی گرم ہے، اور اس تھیوری کے مطابق جہنم کی آگ بھی سورج جیسی گرمی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مذاہب میں ایسے مختلف عقائد اس خطے کے حوالے سے رکھے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ 1950 میں سامنے آنے والا ایڈورڈ جونز کا مضمون کسی اخبار میں رپورٹ کیا گیا پہلا واقعہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن مقامی لوگوں کے مطابق 19ویں صدی کے اواخر میں اس خطے میں ایسی روایات مقامی لوگوں میں مشہور تھیں۔ 1918 میں ایک امریکی بحری جہاز بھی اسی علاقے میں اچانک غائب ہو گیا تھا۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تکون میں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد سمندر کے باقی حصوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن یہ فرق اتنا زیادہ بھی نہیں کہ اس سے کسی مافوق الفطرت چیز کی موجودگی کا واضح ثبوت سمجھا جا سکے۔ میامی، برمودا، پورٹو ریکو ایسے مقامات ہیں جو ٹراپیکل یا خط سرطان اور خط جلی کے درمیان حصے میں واقع ہیں، اور یہاں طوفانوں کا آنا معمول کی بات ہے۔ برمودا تکون انہی 3 ریاستوں کے درمیانی سمندر کو کہا جاتا ہے، اور ایسے میں اگر یہاں معمول سے کچھ زیادہ جہاز غائب ہوتے بھی ہیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ 1975 میں چھپنے والی کتاب دی برمودا ٹرائنگل مسٹری سالوڈ میں ایسے بہت سے توہمات کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہازوں اور کشتیوں کے غائب ہونے کے واقعات میں کئی جگہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے۔ مثلاً 3 دن تک ایک جہاز اٹلانٹک رپورٹ سے غائب ہونے کا واقعہ پیش ضرور آیا تھا، لیکن بحر الکاہل میں یہ واقعہ سنسنی پھیلانے کے لیے بلا وجہ اس خطے سے منسوب کر دیا گیا۔ اسی طرح جہازوں اور کشتیوں کے غائب ہونے کے کئی واقعات ایسے تھے جو کتابوں یا مضامین میں لکھے گئے ہیں لیکن حقیقت میں پیش نہیں آئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ واقعات پیش تو آئے مگر یہ کشتیاں بعد میں مل گئیں، اور گمشدگی کی رپورٹ تو ہوئی مگر واپس مل جانے کی خبروں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ 2013 میں ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر نے جہاز رانی کے لیے دنیا کے 10 خطرناک ترین پانیوں کی ایک فہرست مرتب کی۔ یہ فہرست اس بنیاد پر مرتب کی گئی تھی کہ کن علاقوں میں بحری جہازوں کو سب سے زیادہ حادثات پیش آئے ہیں۔ ان 10 علاقوں کی فہرست میں برمودا تکون شامل نہیں تھی۔ یہاں تک دجال کی بات ہے تو کئی احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کو ایسے کسی جزیرے سے متعلق کوئی خبر نہیں دی گئی تھی جو اس وقت تک دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہ ہو۔ کسی بھی حدیث سے دجال کا وسطی امریکہ میں واقع کسی جزیرے پر چھپے ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔